أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صلوات. محترم، کتاب و اطرت کے عنوان سے ہم نے جس سلسلے گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ سلسلہ گفتگو اس مرحلے پر اختتام پذیر ہو رہا ہے. پچھلی 8 تقریروں کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ سارا فسانہ آب و گل اور یہ ساری داستان تخلیق کی کل اتنی ہے کہ وہ ہے تمہارا خالق اور تمہارا کام یہ ہے کہ اس کی اطاعت کرو. بس اتنا ہی کام ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا. سورہ نساء کی 2 مسلسل آیتیں ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو بھی اطاعت کرے اللہ کی اور رسول کی. تو ایسے اطاعت کرنے والوں کو ہم قیامت میں ان لوگوں کے ساتھ رکھیں گے جن پر ہم نے اپنی نعمتیں اتاری تھیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو بھی خدا و رسول کی اطاعت کرے تو کہاں رکھیں گے اسے؟ مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء کے ساتھ رکھیں گے، انبیاء کی تصدیق کرنے والوں کے ساتھ رکھیں گے، شہداء کے ساتھ رکھیں گے اور صالحین کے ساتھ رکھیں گے. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور یقینی طور پر وہ ان کی بہترین معیت میں اور بہترین رفاقت میں زندگی گزارے گا. تو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. وَمَن يُطِعِ، دو اطاعتیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو بھی اطاعت کرے اللہ کی اور جو بھی اطاعت کرے رسول کی، اللہ وعدہ کرتا ہے کہ انہیں جنت دے گا. یعنی اللہ کچھ کہے تو مانو اور اگر رسول کچھ کہہ دے تو مانو. اگر اللہ کچھ کہے اسے قبول کرو، اگر رسول کچھ کہے اسے بھی مانو. میں نے کبھی ایک جملہ کہا تھا اور نوجوان دوستوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی اللہ کچھ کہے وہ بھی مانو، رسول کچھ کہہ دے وہ بھی مانو. اللہ نے کہا حج کرو شوال کے مہینے میں، رسول نے کہا حج کرو رمضان کے مہینے میں، کس کی مانو گے؟ بھائی ہے یا نہیں؟ اللہ نے کہا روزہ رکھو رمضان کے مہینے میں، رسول نے کہا نہیں روزہ رکھو شعبان کے مہینے میں، کس کی مانو گے؟ بھائی سوال تو ہے، چاہے وہ ایبسرڈ سوال ہو، مومن سوال ہو، لیکن سوال تو ہے کہ جب کہتا ہے کہ اللہ کچھ کہے وہ بھی مانو، رسول کچھ کہے وہ بھی مانو. تو اگر اللہ
کچھ کہہ دے اور رسول کچھ کہہ دے تو بھائی کس کی مانو گے؟ تم سے سوال ہے۔ سچ بات تو یہ کہ یہ سوال محمل ہے، اس لیے کہ اللہ تم سے بات ہی نہیں کرتا مگر محمد کے وسیلے سے۔ اللہ تم سے بات ہی نہیں کرتا مگر محمد کے وسیلے سے، تو اللہ تم سے بات کرنے کے لیے محمد کو اپنا وسیلہ بنائے اور تم محمد کو ہٹا کر براہ راست یا اللہ مدد کہتے رہو۔ بھائی عجیب لوگ ہیں یہ منکرین وسیلہ، عجیب لوگ ہیں۔ میں نے کبھی یہ جملہ کہا تھا اور آج اس جملے کو اپنی تقریر سے مستعار لے کر آگے بڑھ رہا ہوں میں۔ بھائی مجھے معاف کر دینا، اس لیے کہ دائیں بائیں آگے پیچھے جہاں جاؤ گے وہاں وسیلے کا منکر ملے گا۔ تو اب میں بڑی تہذیب سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ماں باپ کا وسیلہ بیچ میں نہ ہوتا تو دنیا میں تشریف بھی نہ لاتے۔ اگر ماں باپ کا وسیلہ درمیان میں نہ ہوتا تو دنیا میں تشریف بھی نہ لاتے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جب دنیا میں تشریف لائے تو اتفاق سے اللہ نے انہیں انسان بنا دیا۔ جب دنیا میں تشریف لائے بھائی سننا، تو اتفاق سے اللہ نے انہیں انسان بنا دیا۔ اور انسان کی خصوصیت یہ کہ خبردار گائے بھینس اونٹ بکری یہ اپنا سر اپنے رزق کے آگے جھکا دیتے ہیں۔ ہے ایسا یا نہیں؟ دیکھو بھائی جانوروں کو کھاتے دیکھو، کیا کھانا رکھا ہوا ہے ان کا منہ اس کی طرف جھکے گا۔ خبردار ہم نے تمہیں انسان بنایا ہے، ہم نے تمہیں سرفراز کیا ہے، اب سر تمہارا جھکنے نہ پائے۔ اب غذا وہاں رکھی ہے، میں جھک کے نہیں کھا سکتا اس لیے کہ سر کو بلند کرنا ہے، اللہ نے سر بلند کیا ہے۔ تو مالک غذا کو حکم دے کہ اڑ کے میرے منہ تک آ جائے؟ نہیں، یہ بھی نہیں ہوگا۔ مالک پھر کیا کرے؟ کہا کہ غذا وہاں رہے گی، تمہارا منہ یہاں رہے گا، تم کام یہ کرو کہ ہاتھوں سے اٹھا کے کھاؤ تاکہ قدم قدم پر لقمے پر وسیلے کے محتاج رہو۔ عجیب مرحلہ فکر ہے بھائی، رکنا نہیں ہے اس مقام پر، اٹھاؤ دو ہاتھوں سے۔ کیا کمال کیا، دو ہاتھ دے دیے بھائی، ایک ہاتھ سے بھی کام چل سکتا تھا، اٹھاؤ دو ہاتھوں سے۔ اچھا بھائی چلو دو پیروں سے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا بھائی دیکھو دو آنکھوں سے، سونگو ناک کے دو نسوں سے، بولو دو ہونٹوں سے۔ بھائی تم نے دیکھا، اٹھاؤ دو ہاتھوں سے، چلو دو پیروں سے، سونگو دو نسوں سے، دیکھو دو آنکھوں سے، بولو دو ہونٹوں سے، تو زندگی بھر دوہرے وسیلے سے کام لیتے رہے، آخرت میں جب آنا تو تنہا قرآن نہ لانا، آل محمد کو ساتھ میں لانا۔